دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ آج کا عنوان ہے وہ پاکستانی طلبہ جو چین کے صوبے ہبئی کے شہر ووہان میں گویا مقید ہو گئے ہیں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے، اور حکومت پاکستان نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، اب کیا کہوں، وزیر اعظم ہی کہنا پڑتا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو صحت کے متعلق ہیں، ڈاکٹر ظفر مرزا، ان کا فرمانا ہے کہ حکومت پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ان طلبہ کو واپس نہیں لایا جائے گا اور وہیں رکھا جائے گا۔ اس طرح وہ خاتون جو پاکستان کے سفیر ہیں چین میں، نغمانہ ہاشمی، ان کا بھی کم و بیش اسی نوعیت کا بیان ہے۔ ان کے نزدیک کہ وہاں ہی ان کا ٹھہرنا مناسب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے۔ اب آپ ان کے لواحقین کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں اور ان سٹوڈنٹس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن کے ملک میں ہائیسٹ اتھارٹی پبلکلی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں آپ کو لائیں گے واپس۔ یعنی صرف یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہی اتنا کسی کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے کتنا کافی ہے، آپ اگر ان شوز میں ہوں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر میں انہی سے یہ پوچھوں، ڈاکٹر ظفر مرزا سے، نغمانہ ہاشمی سے، نغمانہ ہاشمی تو ادھر ہے نا چینی میں، اگر سپوز اس ایریے میں وہ ہو اور یہ کہا جائے کہ اس کو واپس نہیں لیا جائے گا، وہیں رہے، تو پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یہاں اگر خان صاحب کے وہی وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر جو ہیں، اب کیا کہیں، ہیں جی، اگر وہ وہاں ہوتے تو کیا یہی موقف اپنایا جاتا ہے کہ وہیں رہنے دو؟ او خدا کے بندو، پاکستان 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور ابھی میں بیان پڑھ رہا تھا ہمارے محبوب وزیر اعظم کا، جن پر ہمیں بڑا ہی ناز ہے، کہ وہ فرما رہے تھے پاکستان کی معیشت اب مضبوط ہو گئی ہے، 22 کروڑ لوگوں کا ملک جن کی معیشت مضبوط ہو گئی ہے، جو نیوکلیئر پاور بھی ہیں، جو 5th جنریشن وار بھی لڑ رہے ہیں، وہ 800 پاکستانی سٹوڈنٹس جو ہیں ووہان میں پھنسے ہوئے، ان کو واپس لانے سے قاصر ہیں۔ اب اس بے حمیتی، اس بدبختی اور کم ہمتی کو کیا نام دیا جائے؟ یعنی بندہ وہ گویا گونگا ہو جاتا ہے کہ بدزبانی کرنا بھی ظاہر ہے کوئی معاملے کا حل نہیں ہے، اور اس سے بھی کوئی خوشگوار تاثر پیدا نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے ہم کوئی لوگوں کو ٹیس کرنے کے لیے تو ہے نہیں، اس لیے کہ اگر بدزبانی ایک خاص انداز سے اور خاص حد سے زیادہ کی جائے تو ظاہر ہے اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے، کسی مہذب محفل کا یہ گویا ڈسکورس نہیں ہے۔ لیکن دل بہت دکھتا ہے کہ ایک حکومت ہے، 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، جنہیں اپنی لیڈرشپ پر بڑا ناز ہے، جنہیں یہ بڑا ناز ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے، اور ہم 5ویں نسل کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ ان کی کم ہمتی پر یعنی یہ گویا 4 چاند لگائے ہوئے ہیں حکومت نے، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو وہیں رہنے دیتے ہیں، اور مبینہ طور پر وہ سفارت خانے میں فون کر کے تھک گئے ہیں، ان کا فون کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ نغمانہ ہاشمی کہتی ہیں کہ فون مصروف ہو سکتا ہے، ہم اٹھاتے ہیں، لیکن اٹھا کر جب یہ فرماتے ہوں گے کہ آپ یہیں رہیں، آپ کا یہیں رہنا مناسب ہے، ہم بے بس ہیں، یا ہماری حکمت عملی یہ ہے، تو ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، یا کسی کے ظاہر ہے سارے ہی رشتے، تو وہ یقیناً بڑے پریشان ہوں گے، بڑے برانگیختہ ہوں گے، اور بڑے ڈیمورلائز ہوں گے
اور اسی طرح وہ اسٹوڈنٹس بھی کہ وہ جس وطن کے گیت گاتے ہیں، جس وطن کا ترانہ پڑھتے ہیں، جس وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہاں جی، تو دیکھ لیں کہ 800 لوگ کتنے ہوتے ہیں. اور تم تو کہتے تھے یہ وزیر اعظم ہاؤس میں چھوڑ، ادھر یونیورسٹی بنانی ہے، یہ گورنر ہاؤس ہم استعمال نہیں کریں گے. 800 لوگ تو لاہور کے ایک گورنر ہاؤس میں آ جاتے ہیں. وہاں سے نکالو اس چودھری سرور کو اور اس کے چیلے چانٹے، اور ادھر جو محفلیں ناچ گانے کی ہوتی ہیں، یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں عارف علوی کیا کرتا ہے ادھر، یا پرائم منسٹر ہاؤس میں تم کون سے گل کھلاتے ہو جی. تو ان میں سے کوئی ایک خالی کروا لو، ایک تو کام انسانوں کی طرح کر جاؤ یار، کہ ان 800 لوگوں کے لیے اسپیشل طیارہ چلا جائے اور وہاں سے پوری احتیاط کے ساتھ انہیں لے آئیں یہاں پر. یعنی وہی یا یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کیونکہ بہت فلانتھروپسٹ ہو، بڑے مخیر آدمی ہو، یہ بھی ویسے بے شرمی کی بات ہے اس کو مخیر کہنا، تو بہرحال اتنا کیونکہ آپ کا دل تڑپتا ہے پاکستانیوں کے لیے، تو بنی گالہ میں تو کئی 800 آ سکتے ہیں جی. تو بہرحال جب وہ کیا کہتے ہیں، where there is a will there is a way، جہاں چاہ وہاں راہ ہے. لیکن بے ہمیشتی اور کم بختی کا کوئی علاج نہیں. یعنی جو ضمیر فروش اور بے ضمیر اور سمجھ لیں کہ یعنی اس بات پر تلے ہوئے ہوں کہ ہم نے ہر گھٹیا کام میں نام پیدا کرنا ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ورنہ 800 اسٹوڈنٹس کو لانا اتنا بھی جان جوکھوں کا کام نہیں ہے. اب آپ تو بڑے ناز کرتے ہو کہ ہمیں فلاں سیگل نے سیر کروائی ہے جی، فلاں ترین نے ہمیں یہاں، فلاں زلفی بخاری ہمیں حج کے اخراجات اور عمرے کے اخراجات وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کا ایک اسپیشل طیارہ انہی دوستوں کو کہو نا. یعنی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے دیکھیں انویسٹمنٹ کرتے اپنا، ہم تو حکومت کا خرچہ ہی نہیں کرتے، ان کیا کرتے ہیں. تو اگر حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے تو اس کام کے لیے لے جاؤ، اب پتہ چلے. اتنا مشکل تو نہیں ہے یار. یعنی یہ جو گندم کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، یا کھاد کا پہلے بحران تھا یا اب بھی ہے، تو ان سارے بحرانوں میں سے ایک چارٹر فلائٹ کا تو کرایہ نکل ہی آتا ہوگا. تو ان کو کوارنٹین ہی کرنا ہے نا لا کر، تو ان کو لائیں، اسپیشل طیارہ جائے. اور 800 لوگ کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں. وہ ایک گورنر ہاؤس لاہور میں آ سکتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں آ سکتے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں آ سکتے ہیں. یہ کچھ دنوں 2-4 مہینوں کے لیے ان کو خالی کروا لینا. آپ ہی تو کہتے تھے یہ ملک پر بوجھ ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، تو آج ان کا استعمال کریں. اس کے لیے اپیل کر دیں عوام کے پاس، بین الاقوامی طور پر نہیں. اس کے لیے لوگ چندہ دے دیں گے. جب تم نے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات اکٹھی کر کے محلات تعمیر کر لیے ہیں، اور کوئی باجی ہے جس کے بیرون ملک سب کچھ ہے، ارب پتی سلائی مشین سے ہونے کے جادو اور ہنر آپ جانتے ہیں، تو 800 لوگوں کو یار اتنا بے یار و مددگار چھوڑ دینا. ان نوجوانوں کو جنہوں نے ابھی بڑے خواب دیکھے ہوئے ہیں کہ ہم پڑھ کے آئیں گے، یہ کریں گے وطن کے لیے، وہ کریں گے، تو اس طرح ہاتھ اٹھا لینا، یقین کریں بے ہمیشتی، بدبختی، کوتاہ نظری اور کم ہمتی کی بدترین مثال ہے. اور پھر اس پر بندہ پوچھے اسپیشل اسسٹنٹ فار ہیلتھ کس کام کے لیے ہو؟ یہی ایڈوائزرشپ ہے نا، یہی تم نے مشورہ دینا ہے کہ جو جہاں پر بیمار پڑا ہے پڑا رہنے دو، تو تمہیں ہم نے چومنا ہے. یعنی کیا اس سے کیا لینا ہے آپ نے؟ ان ایڈوائزر سے، ان معاونین سے آپ کیا لیتے ہو؟ اور خاص طور پر یہ جو نان الیکٹڈ ہیں، ان کے تو عوام میں بھی روٹس نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کی کہاں روٹس ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ پاکستان کی حکومت کو کوئی غیرت آئے اور وہ پاکستانیوں کو جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ادھر ان کو لے آئیں، تاکہ ابھی انہوں نے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت زندہ رہنا ہے. وہ آئندہ 50-60 سال اس ملک کے ظاہر ہے بڑے یوزفل شہری ہوں گے، اور وہ ذکر کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے رکھے. اب بھی وہ ظاہر ہے انشاءاللہ صحت و سلامت انہیں اللہ تعالیٰ دے گا اور وہ محفوظ رہیں گے، لیکن ساری زندگی وہ کہتے رہیں گے کہ ہمیں اس ملک نے چھوڑ دیا تھا.
کہیں دیار غیر میں تھے، بیمار ہوئے یا بیمار ہوئے ہی نہیں ہیں، رپورٹڈلی صرف 4 متاثر ہوئے ہیں، اور وہ بھی خود حکومت کہتی ہے، ان کی سفیر کہتی ہے کہ وہ روح بسیط ہیں. اب تو جب ہیں روح بسیط تو پھر لے کیوں نہیں آتے آپ؟ تو یہی ہے نا، احتیاطاً انہیں پہلے 14-15 روز مہینہ کسی ایک گورنر ہاؤس کو خالی کرا لے. کیا ہے اگر 2-4 ہفتوں کے لیے وہاں ناچ گانا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ قیامت تو نہیں آئے گی نا. تو اسی سلسلے میں یہ جو یعنی دل جلا ہے، اس پر آپ کو 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں ابھی یعنی بس آمد ہوئے تو آپ کو سناتا ہوں. اس کا عنوان ہے اہل اقتدار کی شکاوت، کہ گر یہاں ارباب میں کوئی غیرت کا گزر ہوتا، گر یہاں ارباب میں کوئی غیرت کا گزر ہوتا، پھر ترک ابنائے وطن کا کوئی نہ عذر ہوتا. گر یہاں ارباب میں کوئی غیرت کا گزر ہوتا، گر یہاں ارباب میں کوئی غیرت کا گزر ہوتا، پھر ترک ابنائے وطن کا کوئی نہ عذر ہوتا. کم ہمت بہانے بے ہمیشتی کے تراش لیتے ہیں، کم ہمت بہانے بے ہمیشتی کے تراش لیتے ہیں. کاش حاکم شہر باز ضمیر ہوتا، مرد ہنر ہوتا. کم ہمت بہانے بے ہمیشتی کے تراش لیتے ہیں، کاش حاکم شہر باز ضمیر ہوتا، مرد ہنر ہوتا. بیٹے بیٹیاں یوں دیار غیر میں چھوڑتے ہو، بیٹے بیٹیاں یوں دیار غیر میں چھوڑتے ہو، ہائے کہیں تم میں دل ہوتا، کہیں جگر ہوتا. بیٹے بیٹیاں یوں دیار غیر میں چھوڑتے ہو، ہائے کہیں تم میں دل ہوتا، کہیں جگر ہوتا. گر یہاں ارباب میں کوئی غیرت کا گزر ہوتا، پھر ترک ابنائے وطن کا کوئی نہ عذر ہوتا. کم ہمت بہانے بے ہمیشتی کے تراش لیتے ہیں، کاش حاکم شہر باضمیر ہوتا، مرد ہنر ہوتا. بیٹے بیٹیاں یوں دیار غیر میں چھوڑتے ہو، ہائے کہیں تم میں دل ہوتا، کہیں جگر ہوتا. اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.